اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلامک تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں. آج کی قسط میں ہم ان کے بچپن، خاندانی پس منظر اور ان کی ابتدائی زندگی کے حالات پر بات کریں گے جب وہ ابھی اسلام سے دور تھے اور مکہ کے معاشرے کا ایک مضبوط اور سخت گیر نوجوان سمجھے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 13 سال بعد 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قبیلہ بنو عدی میں ہوئی، جو قریش کے معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سرداروں کے طبقے سے تھا اور بچپن ہی سے وہ روایتی عربی، شجاعت، تجارت اور قیادت جیسے اوصاف کے مالک تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند عربوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حالانکہ اس دور میں تعلیم بہت کم تھی. آپ کو عربی زبان، شاعری، تاریخ اور نسب کا خاص علم تھا. وہ سفارتکاری، ڈپلومیسی میں ماہر تھے اور قریش کی طرف سے اکثر نمائندگی، ریپریزنٹیشن کے لیے بھیجے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا، جسم مضبوط، آواز گرجدار اور چہرہ باروب تھا. وہ گھڑ سواری، کشتی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے. ان کی شخصیت میں سچائی، انصاف پسندی، غیرت اور بہادری نمایاں تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے دور میں بھی ایک باعزت، بااثر اور پختہ سوچ رکھنے والے شخص کے طور پر زندگی گزاری. جب عمر بن خطاب پیدا ہوئے تب مکہ ایک ایسا شہر تھا جو تجارت، طاقت اور تعصب کا مرکز تھا. قریش کی سرداری، قبائلی غرور اور طاقت کے مظاہرے عام تھے. عمر مکہ کے ان نوجوانوں میں شامل تھے جو اپنی قوم، اپنے رسم و رواج اور اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا پیغام آیا تو ان کے لیے اسے قبول کرنا آسان نہ تھا، بلکہ وہ اس کے سخت مخالف بن گئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ کا پورا نام عمر بن خطاب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا. وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بااثر افراد میں شمار کیے جاتے تھے. ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا. قریش کے معاشرے میں ان کا ایک خاص سوشل سٹیٹس تھا اور وہ قبیلے کے اہم معاملات میں رائے دیتے تھے. خطاب ایک سخت مزاج نان مسلم تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے. خطاب ان پر بہت سختی کرتے تھے اور کبھی کبھار ان کو چھڑی بھی مارتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ ندی کے پاس چھوڑ کر غریب لوگوں کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتے، پھر ان کو غریب رشتہ داروں کے گھر پہنچاتے، مگر اس کا کوئی بھی معاوضہ نہ لیتے تھے. ان کے والد خطاب کو یہ سب پسند نہیں تھا. وہ اپنے اونٹوں کے لیے زیادہ فکر مند رہتے تھے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ چراگاہ میں چھوڑے، لکڑیاں اکٹھی کیں اور اپنی رشتہ دار غریب خالہ کو دینے چلے گئے. خالہ نے عمر کو کچھ کھجوریں دیں تاکہ وہ رستے میں کھا لیں. لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے. جب گھر پہنچے تو والد نے بہت ڈانٹا اس بات پر کہ اونٹوں کو اکیلے کیوں چھوڑا ہے. عمر نے بتایا، بابا کسی کی نگرانی میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور ویسے بھی آپ کے اونٹوں پر آپ کی سٹیمپ لگی ہے. آپ کے اونٹ کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اور وہ کہیں نہیں جا سکتے. مجھے کھانا کھانے دیجیے، میں کھانا کھا کر چلا جاؤں گا. مگر خطاب نہیں مانے. انہوں نے عمر کو پانی تک نہیں پینے دیا اور نہ کھانا کھانے دیا، بلکہ زبردستی کی کہ واپس چراگاہ جاؤ، اونٹوں کی رکھوالی کرو. عمر کے بڑے بھائی زید نے التجا کی کہ بابا آج عمر کو مکہ میں آرام کرنے دیں، اونٹوں کی دیکھ بھال آج کے دن میں کر لیتا ہوں. مگر خطاب نہ مانے اور عمر کو بغیر کھانا کھائے گھر سے نکال دیا. یہ واقعہ خطاب کے سخت مزاج ہونے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کا انتقال بھی دور جاہلیت میں ہوا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. حضرت عمر کی ابتدائی زندگی میں ان کے والد کا کردار بہت اہم تھا. کہا جاتا ہے کہ خطاب اپنے بیٹے کو سختی سے ڈسپلن میں رکھتے تھے اور ان کی تربیت میں قوت، برداشت اور فیصلہ سازی جیسے اوصاف شامل تھے. خطاب کا مذہبی رجحان مشرکانہ تھا. وہ بت پرستی پر یقین رکھتے تھے، جیسا کہ اس وقت مکہ کے اکثر لوگ کرتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کر کے اپنے خاندان کے روایتی عقائد کو ترک کیا اور اسلام کے بڑے رہنما بنے۔ حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا، جو مکہ کے بڑے اور طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید مشہور صحابی اور جرنیل کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا، اور جو عمر اور خالد رشتے میں ڈسٹنٹ کزن بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب یوں بنتا ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزا بن ریاب بن عبداللہ بن کرتا بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کعب بن لوئی پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بہن بھائیوں کی تعداد کے بارے میں تاریخ میں مکمل تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن چند مشہور اور معتبر نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ زید بن خطاب، یہ حضرت عمر کے بڑے بھائی تھے اور سگے بھی تھے۔ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ ان کا وہی گھر تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی زید بن خطاب بہت بہادر اور نڈر تھے۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں شرکت کی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جو جھوٹا نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں نہایت شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کا مشہور قول تھا: میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور میں آج اپنے ایمان میں کوئی کمی یا شک نہیں لاؤں گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ خطاب سے ریکویسٹ کی کہ وہ کچھ مال و دولت انہیں عطا کریں تاکہ وہ کاروبار کر سکیں، مگر خطاب بن نفیل نے سختی سے منع کر دیا اور کہا: خطاب کا پیسہ خطاب کا ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتا تم میرے پیسوں پر نظر نہ رکھو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا باپ کسی سونے اور چاندی کے خزانے پر سوتا ہے؟ حضرت عمر کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا: آپ مجھ سے یوں بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کا نوکر اور غلام ہوں، جبکہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ زید یہ تمام بحث سن رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ نجدان کی چراگاہ میں چرایا کرتے تھے۔ یہ علاقہ مکہ سے یعنی رہائشی علاقے سے لانگ ڈسٹنس پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر میں بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی زید ان کے لیے کھانا لے کر گیا اور افسوس کیا کہ خطاب بابا آپ سے سخت رویہ رکھتے ہیں اور آپ گھر سے اتنی دور اکیلے یہاں ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ عمر فرمانے لگے: مجھے بابا سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا مزاج ہے، اور کھلے آسمان کے تلے رہنے سے میرا دماغ کھلا رہتا ہے، پاک ذہن اور خالص دنیا مجھے نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اسی طرح بابا کا بھی اپنا مزاج ہے۔ ہر انسان کی اپنی ترتیب اور ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر کوئی جھنڈ میں رہتا ہے، مگر ہر کوئی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی قابلیت اپنی ہوتی ہے۔ انسانوں کی قابلیت بھی تبھی صحیح نہج پر استعمال ہوتی ہے جب ان کا صحیح حکمران ہو۔ بھیڑیا بھیڑ پر حملہ کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح انسان بھی ضرورتوں کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کی ضرورت دوسرے کے پاس ہے، ان کے اختلافات ان سب کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں۔ زید ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے: عمر تم اتنے چھوٹے ہو مگر تم بہت زیادہ عقل مند ہو، مگر صاحب اختیار تم جیسوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی عمر کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی تو عمر نے پوچھا: زید بھائی یہ کیا ہے؟ زید نے بتایا: عمر آپ کو تجارت کا شوق ہے، آپ کی تجارت کے لیے یہ سرمایہ لایا ہوں۔ کچھ دنوں میں ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام جا رہا ہے، آپ بھی اس تجارتی قافلے کے ساتھ چلے جائیں اور اپنے خوابوں کو پورا کریں، پھر واپس آ کر مجھے بتانا شام کے بازار، کھیت کھلیان اور ماحول کیسا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی زید سے وہ رقم لی اور تجارتی ساز و سامان اکٹھا کیا تاکہ وہ تجارتی قافلے میں شامل ہو سکے۔ یہ ان کا پہلا بین الاقوامی تجارتی سفر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے بازار میں پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو مکہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے انہیں بازار میں خوش آمدید کہا اور انہیں ایک ایسے شخص سے ملوایا جو کاروبار میں اس کا پارٹنر تھا۔
وہ عمر کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے پارٹنر کو بتایا ہے کہ تم بہت ایماندار ہو اور کبھی بھی کوئی چیز غلط داموں پر نہیں بیچتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے میری چیز دیکھے بغیر ہی میری تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ میں تمہیں چیزیں اس لیے فروخت کروں گا تاکہ تم سے کچھ خرید سکوں۔ ہمارا تعلق ایک سرزمین سے ہے اور ہم زبان بھی ہیں۔ تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہم چیزوں کے تبادلے کریں گے یا میں تمہارا مال خریدوں گا، تمہیں روم کی سیر کراؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں شہنشاہ روم سے بھی ملوا دوں اور تم روم کے ہی ہو کر رہ جاؤ۔ عرب کی زندگی بہت سخت اور دشوار گزار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا تجارتی مال دکھایا جس میں کھجوریں، خوشبو، دھاگا، عطر، کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ دوسرے شخص کو ہاتھی کے دانت چاہیے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا، میرے پاس ہاتھی کے دانت نہیں ہے، البتہ میرے ساتھیوں کے پاس ہیں، میں ان سے آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے تمام ساتھیوں سے مال اکٹھا کر لو، میں تمہیں اس میں سے کمیشن دوں گا اور تمہارا حصہ رکھوں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ عمر فرماتے ہیں، تم نے مجھے فائدہ دینے کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے مال اکٹھا کر کے تمہارے پاس فروخت نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ تم بازار میں اپنے منہ مانگے داموں ان چیزوں کو فروخت کرو گے، اور میں کبھی بھی اپنے کاروباری ساتھیوں سے دھوکہ نہیں کروں گا اور نہ ہی ان سے سامان لے کر تمہیں فروخت کروں گا اور پھر تم اپنی مرضی کے داموں بازار میں فروخت کرتے پھرو۔ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا، ہر چیز بازار میں فروخت ہوگی اور میں اس بات کا بھی خیال رکھوں گا کہ میرا کوئی ساتھی تمہارے ہاتھوں دھوکہ نہ کھائے۔ میں عدل کے ساتھ چلوں گا، میں اپنی چیز فروخت کروں گا مناسب منافع کے عوض، نہ کسی کو خود نقصان پہنچاؤں گا، نہ کسی کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے دوں گا۔ وہ شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے، اے عمر، کیا تمہارے مذہب نے اور تمہارے بتوں نے تمہیں یہ سکھایا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ عمر کہنے لگے، اگرچہ میرے بتوں نے مجھے یہ کچھ نہیں سکھایا مگر اخلاق یہ سکھاتا ہے۔ کیا تمہارا دین اخلاق ہے یا صرف پیسہ ہے؟ کیا تم عرب کے رسم و رواج اور اخلاق بھول چکے ہو اور دھوکہ دہی اور پیسے کو ہی اپنا دین سمجھنے لگے ہو؟ عربی شخص کہتا ہے، میرا خیال ہے تم صحرا میں رہنے والے، ہم شام میں رہنے والے لوگوں سے حسد کرتے ہو، ہم شام میں رہ کر سارے عرب پر راج کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھاتے ہیں کہ روم کی سلطنت میں تم رہتے ہو، وہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں تمہیں چلائیں، اس سرزمین کے تم مالک نہیں ہو، یہاں تمہارا کوئی عہدہ نہیں ہے، بھلا میں تم سے کیوں حسد کرنے لگا؟ وہ شخص کہتا ہے، میں تمہیں دمشق دکھاؤں گا، پھر تم مجھ سے حسد کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی سیر کراتا ہے اور بازار وزٹ کراتا ہے۔ بلند بالا عمارات، کشادہ بازار، جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ باغرض تجارت آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، وہاں پر حیران کن مصنوعات دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بازار میں چلتے چلتے ایک رومی سپاہی ان کے ساتھی کو ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ عمر کہتے ہیں، اس نے تم پر زیادتی کی ہے، تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، یہ سپاہی ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی تو فرق ہے اپنی اور غیر کی سرزمین کا۔ حضرت عمر کا یہ کاروباری سفر بیرون ملک کا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قبل از اسلام بھی بہادر، نڈر، شجاع اور ایماندار تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی کو دھوکہ نہ دیا اور نہ ہی ان کا مطمع نظر دنیاوی فائدہ تھا۔ انہوں نے پہلی بار بیرون ملک کا سفر کیا، ہر چیز خریدار کو پہلے چیک کرائی پھر فروخت کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اور اسلام دشمنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خفیہ اور اعلانیہ اسلام کی دعوت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ علم کا چراغ ہر گھر کو روشن کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔